بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور میرے ساتھ مدیحہ عابد علی بھی موجود ہیں۔ ہم آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تحریک انصاف نے جو احتجاج کی کال دی تھی آج کی تاریخ یعنی 24 نومبر کی، اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ مختلف جگہوں سے روانہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پنجاب میں ہمیں کہیں تحریک انصاف اس طرح سے نظر نہیں آ رہی، دوسرے صوبوں سے بھی نظر نہیں آ رہی۔ صرف خیبر پختونخوا سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، وہ شاید ایک قافلہ لے کے روانہ ہوں گے۔ تاہم ابھی تک وہ ظاہر ہے پہلے انہوں نے ثوابی پہنچنا ہے، اس کے بعد انہوں نے آگے کی طرف آنا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کیا اس طرح کے انتشار، کیا اس طرح کی تشدد کی سیاست اور کیا اس طرح کی افراتفری کا متحمل ہو سکتا ہے اس وقت جو حالات ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر اہم دن پر جب بھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے، جیسے ہم شنگھائی تعاون تنظیم کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت بھی احتجاج کی کال دی تھی تحریک انصاف نے، اور اب پھر بیلاروس کا وفد آ رہا ہے اور اس کے بعد بیلاروس کے صدر بھی پاکستان پہنچیں گے، یہ بھی ان کا انتہائی اہم دورہ ہوگا اس موقع پر۔ اور پھر اس موقع پر کہ پاکستان کی معیشت کی کم از کم ایک سمت جو ہے وہ درست ہو چکی ہے اور پاکستان ایک سمت میں گامزن ہو چکا ہے، ایک بار پھر اس طرح کے دھرنے یا احتجاج کا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ ہم سوال اٹھائیں گے اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ اور پھر یہ بات کہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ہمارا مقصد جو ہے وہ بانی کو رہا کروانا ہے، اپنے بانی جو پارٹی ہیں ان کو رہا کروانا ہے اور ہم اس کے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو کیا یہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے کہ ریاست کو بلیک میل کیا جائے گا؟ اور بانی تحریک کے جو معاملات ہیں وہ قانونی معاملات ہیں، عدالتوں سے ہی ان کو جو بھی فیصلہ ہونا ہے یا جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ عدالت سے ملنا ہے، اس میں نہ حکومت کا کوئی کام ہے نہ ریاست کا کوئی کام ہے۔ تو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ باسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تجزیہ کار آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ارباب خضر حیات صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر۔ ارباب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز آپ سے ہی کریں گے۔ ارباب صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ کیا منظرنامہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر؟ جو بدحالی ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اس کی بجائے وہاں کی حکومت اور تحریک انصاف اسلام آباد پہ حملہ آور دوبارہ ہو گئی ہے۔ دیکھیے جاوید صاحب، جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو باقی صوبوں میں تو ان کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے۔ اگر میں پنجاب کی بات کر لوں تو وہاں پر پی ٹی آئی نام کی میرے خیال میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ بلوچستان اور سندھ میں تو ان کا نام و نشانی نہیں ہے۔ صرف بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں ان کی تیسری مرتبہ جو حکومت بنی ہے تو اس وجہ سے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ آئے روز کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب بھی ملک میں کوئی اس طرح کے جو اہم دورے ہوتے ہیں یا کوئی ایونٹ ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اسی ڈیٹس کو لے کر ملک میں احتجاج کے لیے نکل آتی ہے۔ تو میرے خیال میں اب پاکستان کے عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقصد صرف اور صرف ملک کو ڈیریل کرنا ہے، باقی ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس وقت آپ حالات دیکھیں خیبر پختونخوا کے، تو اگر آپ ایمرجنسی کے حالات دیکھیں، بلو کے حالات دیکھیں، وزیر اعلیٰ کے اپنے آبائی حلقے ڈی خان کے حالات دیکھیں اور دیگر جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں کے حالات دیکھیں، تو وہاں پر تو گھروں سے لوگوں کا نکلنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورتحال میں اگر یہ ایک مخلص وزیر اعلیٰ ہوتے، اگر پی ٹی آئی ملک کی ایک مخلص سیاسی جماعت ہوتی تو ان کو چاہیے ہوتا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بلاتی، کیونکہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے تو اس پر میرے خیال میں جو ہمارا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ ہم اس ملک کی خالق جماعت کے کارکن ہے۔ اسی طرح جو ہماری دیگر اتحادی جماعتی ہے وہ بھی یہی رونا رو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہے اس وقت، تو اس وقت یہ درنوں مرنوں کا وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ابھی دوبارہ اسلام آباد پر دعویٰ بول رہے ہیں تو انہیں کیا حاصل ہوگا؟ لیکن اس دفعہ ان کو صرف اور صرف جیل کی ہوا کرنی پڑے گی۔ ان کے اگر ارکان، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، چاہے جو بھی ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعلیٰ سے لے کر ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز تک جو کوئی بھی ہے، اگر وہ اسلام آباد پر دعویٰ بولیں گے تو اس مرتبہ ان کو جیل کی ہوا کرنی پڑے گی، کیونکہ بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ اس وقت ہم اس وقت پرائم منسٹر صاحب جو ہے، جو مسلم لیگ نون کی
पार्टी जो हमारी पूरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो हमारी दीगर इत्तेहादी जमातें हैं, तो हम इसी सोचो विचार में हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन किस तरह लाएं। हम इस बारे में सोच रहे हैं। और वजीर आला साहब खैबर पख्तूनख्वा के और उनके अरकान वो क्या सोच रहे हैं, तो वो तो अब सारी कौम और सारी दुनिया के सामने उनकी वो आया हो चुका है कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अपने बानी को जेल से रिहा करना है और मुल्क को डिरेल करना है। लेकिन इस तरह तो अगर इस किस्म के हथकंडों से अगर किसी को जेलों से रिहा करना होता, तो जेलों में तो इतने लोग पड़े हैं कि उनके पीछे भी बड़े बड़े इस तरह के ग्रुप है, जिस तरह बानी पीटीआई का जो ग्रुप है, तो वो लोग भी आकर कल कहेंगे कि हम एहतजाज करते हैं। पिशावर जेलों में कई लोग बंद हैं, वहां के लोग अब निकल आएंगे, वो एहतजाज करेंगे वज़ीर आला हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने, और पिशावर को वो पिशावर पर यदि वो दावा बोलेंगे कि हमारे लोगों को रिहा करें, तो इस तरह तो नहीं चलना ज़ाहिर है रियासत के मामलात और मुल्क के मामलात ऐसे नहीं चलते हैं। ठीक है, हम रुख करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, हम अगर मुल्क की मौशी सूरत हाल की बात करें, गुज़िश्ता साल हमने देखा कि महंगाई की शरह 32% थी और इस साल महंगाई की शरह 6% हो चुकी है, यानी तरक्की की तरफ गामजन है पाकिस्तान। तो ऐसे में जो इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से निमटना चाहिए इस इंतशारी टोले से? आप ठीक कह रही हैं मदिहा, और जो ताज़ा आदाद शुमार है वो कोई 4.2 और 3 पे चले गए, यानी कि 4% पे आई हुई है महंगाई बढ़ने की शरह। पहले महंगाई बढ़ने की शरह तकरीबन 38 या 40% थी। तो ये यानी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती हुई महंगाई 4% पर आ गई है। तो ये जो अपना डेवलपमेंट है, ये कोई मामूली डेवलपमेंट है। अगर इसके बावजूद ये डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई होती रहती है, निज़ाम हुकूमत को सीधे साफ़ तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपको एक कोट याद दिलाना चाहता हूँ इकनॉमिस्ट का। इकनॉमिस्ट ने पीडीएम की पहली जो हुकूमत थी उस मौके पर जो बार बार इस्लामाबाद पे यलगार करते थे, और उस वक्त बानी पीटीआई जेल में नहीं थे, तो इकनॉमिस्ट ने लिखा कि जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत उड़ान भरने लगती है, बानी पीटीआई उसी वक्त उसको धक्का दे के खाई में गिरा देते हैं। तो ये तर्ज़ अमल उनका रोज़े अव्वल से है। तो अब जेल में जाने के बाद भी यही सूरत हाल है। अब आपको याद होगा, और वो इतलात दुरुस्त थी जिसमें उन्होंने अपने लोगों को झाड़ा और डांटा और कहा कि ये कैसे हो गया कि मईशत ग्रो कर रही है, सरमायाकारी आ रही है, पाकिस्तान में SCO हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, गैर मुल्कों के लोगों का जिक्र करना मुनासिब नहीं होता, लेकिन एक साहब हैं, उनका नाम है ज़ल्मे खलील ज़ाद। मुझे उनसे एक अफगानिस्तान का भी बड़ा गर्क किया हुआ, बड़ा गर्क किया, बिल्कुल। एक मुलाकात का मुझे उनसे इत्तेफाक है, वाइट हाउस में मुलाकात उनसे हुई थी। तो वो पाकिस्तान के कितने बड़े दुश्मन हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। पाकिस्तान का नाम आता है तो उनका चेहरा बिगड़ जाता है और लहजा बिगड़ जाता है। वो इतने पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। और आप ज़रा देखिए कि आज सुबह उनकी ट्वीट आई है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फ़लाँ फ़लाँ को रिहा नहीं करती है और उनको एहतजाज करने देती है या नहीं करने देती। तो इससे ये मालूम हो जाता है कि अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन इनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो इससे समझ आ जाती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे। आपको याद है कि 2018 में जब इन्हें हुकूमत में लाया गया, तो उस मरहले पर आते ही इनके जो वज़ीर तिजारत थे उन्होंने और बाज़ दीगर लोगों ने ओपन स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि CPEC को नहीं चलने दिया जाएगा। तो ये सारा हमला ही पाकिस्तान की इकॉनमी पर है और पाकिस्तान के उन रिलेशंस पर हैं जिसके ज़रिए पाकिस्तान एक रीजनल कनेक्टिविटी पैदा कर रहा है, एक नए रिश्ते क्रिएट कर रहा है, और उसके नतीजे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इस खित्ते की मईशत को मजबूत किया जाना है। अब इस वक्त कल आने वाले हैं लुकाशेंको साहब जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, और आज उनका वफद पाकिस्तान पहुंच चुका है। जो एडवांस टीम है उनकी, अपने पूरे 80 रुकनी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। तो ऐन उनकी आमद के मौके पर इसका क्या मकसद है, तो आप ज़रा सा बेलारूस के साथ पाकिस्तान के रिलेशन और बेलारूस क्या मानी रखता है उस पर नज़र डालें तो समझ आ जाएगी। बेलारूस सनतों के लिए मशहूर है, और ऐसी सनतों के लिए जो बड़ी बड़ी सनतों के लिए मशीनरी तैयार करती है। बिल्कुल ठीक।
वो बार बार पाकिस्तान आते हैं लोकाशेंको। इत्तेफाक ऐसा है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के साथ उनकी शक्ल बड़ी मिलती है। तो ममनून हुसैन साहब के ज़माने में जब वो पाकिस्तान आए तो एक दफ़ा वो ये कहने लगे कि दुनिया में मुझे कोई काबिल एतमाद कौम नहीं मिलती, हम मिजाज कौम नहीं मिलती कि जिसके साथ मिलकर हम जॉइंट वेंचर कर सकें और मामलात को आगे बढ़ा सकें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपर्टीज़ हैं, जैसे कॉटन में है, जैसे और शोबों में है, एजुकेशन में है, ये नादरा में बड़े वकील थे कि इन शोबों में जो एक्सपर्टीज़ हैं वो एंटी टेररिज्म, ये भी इनसे हम पाकिस्तान से इस्तेफादा करें और इंजीनियरिंग में पाकिस्तान हमसे इस्तेफादा करे। और ये एक बड़ी विन विन सिचुएशन पर इक्वेशन बनती है। और एक सक्सेस स्टोरी पाकिस्तान है कुछ शोबों में और एक सक्सेस स्टोरी जो आपने रेफ़र किया, सिफारती मामलात पे भी हम बात करते हैं, लेकिन आपने दो वज़रा के साबिक वज़रा के तहरीक इंसाफ हुकूमत का जिक्र किया। एक उनके वज़ीर तिजारत जिन्होंने कहा कि हम CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मंसूबे हैं, उनको रिव्यू करेंगे। उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को ये इंटरव्यू दिया था और उसकी वजह से बहुत मसला हुआ पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात में। फिर उनके एक वज़ीर मवासलात थे जिन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिनमें उन्होंने कहा था कि जी वो मोटरवे में एहसन इकबाल साहब ने बड़ी ज़्यादती की है और करप्शन की है। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किए थे और उसके बाद मामलात स्टैंड स्टिल हो गए थे और उस वक्त भी ये CPEC जमूद का शिकार रहा। ये सिफारती मामलात से भी बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं इस हद तक कि ये सोचते हैं कि अगर हमने बानी को अपने रिहा करवाना है, बाबर गोरसी साहब, तो हमें बस सिर्फ वही चाहिए, बाकी हम खुदा न ख्वास्ता मुल्क को किसी भी तरफ हम ले जाएं। ये जो एक रवैया है, ये किसी भी सूरत एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का रवैया नहीं है, या किसी एक ज़िम्मेदार सियासतदान का या सियासत का ज़िम्मेदारी की जो सियासत है उसका वो रवैया नहीं है कि बानी अगर रिहा होंगे तो वो अदालतों से होंगे, उनके मामलात कानून के हैं, कानूनी मामलात हैं। आप रियासत को ब्लैकमेल करके तो आप किसी को रिहाई नहीं दिलवा सकते। देखिए जावेद साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और रियासतें कोई कभी भी ब्लैकमेल नहीं होती और इसकी बहुत सी वाज़ेह मिसालें हैं। रियासत कमज़ोर नहीं होती, हुकूमत कमज़ोर हो सकती है, हुकूमतें एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, लेकिन रियासत कभी भी जो है वो अपनी जो जितनी भी उसकी रेट होती है उसको बर्दाश्त नहीं करती और एक पॉइंट पे आके रियासत जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस रवैया इख्तियार कर लेती है। होना भी यही है, हुकूमत की कोशिश है। जिस तरह अभी आपने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी एक प्रेस टॉक की कि हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके मुताबिक हम अमल इस पे करें, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और KPK की और जो उसकी पार्टी है वो चाहती है कि हम आगे धरना जो है वो इस्लामाबाद में दें। इस्लामाबाद में धरना देने की वजह क्या है? इस्लामाबाद में धरना इसलिए देना चाहते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे तमाम आपके सफारतकार यहाँ पे हैं, आप तमाम इंटरनेशनल जितनी भी आपने देखे एजेंसीज़ हैं जो डेवलपमेंट की हैं, इसी तरह आपने देखा है कि दूसरे जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं उनके दफातर यहाँ पे, हेडक्वार्टर्स जहाँ पे हैं, तमाम जो मामलात हैं हुकूमत के वो यहाँ से चलते हैं। आपकी KPK में हुकूमत है, आप पूरे KPK को बंद कर दें, वहाँ भी तो लोग रहते हैं, वहाँ पे लोग बाहर निकलेंगे, वहाँ पे जब आएंगे वो कहेंगे कि जी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो फिर तो फेडरल हुकूमत उनकी बात सुनेगी, दूसरी रियासत उनकी बात सुनेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो है एक डायरेक्शन की जानिब जो उसकी डायरेक्शन तय हो गई हैं और अल्लाह की तरफ से हुई हैं और इस क़यादत की वजह से हुई हैं, और ख़ासकर इसका जो क्रेडिट है आप सिपहसालार को दें और उसकी पूरी टीम को दें कि उन्होंने इनके पीछे खड़े हैं, हुकूमत के पीछे खड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब का अगर आप टेन्योर देखें, उन्होंने उस दिन बड़ी एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा मुझे 8 महीने हो गए अभी तक कोई एक स्कैंडल की बात कर दें, 1 रुपये की या किसी तरह की भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कहना कोई आसान काम नहीं होता। अभी आप देखें कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह आए रोज़ धरने होते हैं, पिछले 2022 से रख के अभी आप देखें कि धरने होते हैं, कभी रोड क्लोज होते हैं, कभी कोई चीज़ें होती हैं। इसको जो है ना, मेरा ख्याल है इसको तमाम चीज़ों को जो है ना आईनी बेंच में लेके जाना चाहिए। बिलीव करें, उससे ये होगा कि कम अज़ कम जो इस वक्त इंतज़ामिया है उनको ये एक डायरेक्शन तय हो जाएगी कि जो इस वक्त मामलात हैं, जो इंतज़ामी मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, फैसला मौजूद है जी, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। आज IG ने भी यही बात की, आज इंतज़ामिया भी यही बात कर रही है, वज़ीर दाखिला भी यही बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर साहब ये कह दिया है बिल्कुल, अब उसमें कि पुरमन आप रहें, पुरमन का जो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का वही नहीं है। आप भले कहें, आप दावे करें कि हम पुरमन रहेंगे, पुरमन रहेंगे, पुरमन रहेंगे, आपके हर एहतजाज में गाड़ियों से असलहा बरामद हुआ है और अब भी हुकूमत यही कह रही है।
بالکل ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے کہ 2014 میں جب ٹرانسمیشن جاری تھی تو اس پہ حملہ ہوا، اس پہ قبضہ کر لیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اور اس کی ٹرانسمیشنز رک گئیں اور اسکرین بلیک ہو گئی. یہ ہوا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا، وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. پھر بھول کیوں جاتے ہیں؟ 9 مئی ہے، 9 مئی آپ نے پوری ریاست پہ حملہ کیا ہے، آپ نے عدالتوں پہ حملے کیے ہیں. تو آپ اچھا آج ایک صاحب کو گرفتار کیا گیا چیچا وطنی میں، تو وہاں پولیس پہ تشدد کیا ان لوگوں نے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی یہ ڈیموکریٹک فورس نہیں ہے، یہ ایک وائلنٹ گروہ ہے. آپ کو یاد ہوگا بمبئی میں ایک صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا بال ٹھاکرے. بال ٹھاکرے صاحب کو ڈیماگوگ کہا جاتا ہے. ڈیماگوگ جو ہے پولیٹیکل سائنس کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نعرے پرتشدد اور عمل کا خانہ خالی. تو دراصل یہ ڈیماگوگ ہیں پاکستان کے. انہوں نے پاکستان میں تشدد کو فروغ دیا ہے، مار کٹائی کو فروغ دیا ہے اور بد امنی کو فروغ دیا ہے. اور جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ خیبر پختونخوا خون سے نہا گیا ہے، یعنی ابھی خضر صاحب ذکر کر رہے تھے. اور یہ دیکھیں جو پارا چنار میں خون ریزی ہوئی ہے، یا جیسے ان کے اپنے ہوم ٹاؤن اور ہوم ڈسٹرکٹ میں لا لیسنس جاری ہے، تو ان کی کوئی لینا دینا نہیں اس کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب آپ خیبر پختونخوا کا ذکر کر رہے ہیں، اب آپ صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے. اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے پاس عملے کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، اور دیگر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی کس طرح سے ایک سنگین صورتحال پیدا کر رہی ہے، لیکن اپنے صوبے پر توجہ نہیں دی جا رہی. اگر یہی سلسلہ رہا تو پھر آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر اس صوبے کا؟ یونیورسٹیاں بھی بند ہو رہی ہیں، تعلیم اور صحت کا جو شعبہ ہے وہ اس وقت روبہ زوال ہے، اور ان کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں. ارباب صاحب میں نے چند دن پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو غنڈے ہیں، میں تو ہم تو انہیں غنڈے ہی کہیں گے، اگر یہ اسلام آباد پر حملہ کریں گے تو ہم ان کے چیف منسٹر ہاؤس پر حملہ کریں گے اور ہم ان پر قبضہ کریں گے. لیکن سیاسی اور غیر سیاسی سوچ اسی کو کہتے ہیں. یہ ارباب صاحب تھوڑا سا ایک منٹ تھوڑا سا یہ بات آپ ذرا اس کو ہم حذف کرتے ہیں. آپ یہ ضرور کہیے کہ وہ شرپسند عناصر جو اس طرح کی کارروائیاں کریں گے قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ ظاہر ہے آپ بھی ایک امن پسند جماعت ہیں. مسلم لیگ نون نے تو ظاہر ہے مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی خالق جماعت ہے، تو اس کو میرے خیال میں اس پیرائے میں رکھے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں جیسے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اس کو یوں کر سکتے ہیں، دیکھیں ہم اس کا گھیراؤ کریں گے، ہم مظاہرہ کریں گے. آپ کا حق ہے ارباب صاحب. جی ارباب صاحب بولیے فرمائیے. یہ ہمارے جو کارکن تھے ان کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے ہر جذبات ہمارے قائد پیارے نواز شریف صاحب انہوں نے اس بات کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف احتجاج دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے، آپ لوگوں کو احتجاج بھی نہیں کرنا چاہیے صوبے میں، کیونکہ صوبہ اس وقت جس جانب جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صوبے کی فکر ہے کہ ہمیں اس کو بچانا کس طرح ہے، ہمیں انہیں ان غنڈوں سے کس طرح بچانا ہے، ہمیں وہاں امن و امان کس طرح لانا ہے، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں. میری بات کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے سیاسی کارکن تھے تو ان میں بھی غصہ ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی ریئیکشن دیں، لیکن ہماری جو پارٹی قیادت ہے تو ان کی سوچ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی یہ سوچ ہے کہ آپ ان کے خلاف کسی قسم کا احتجاج نہیں کریں گے. یہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو. دوسری بات یہ جی کہ اگر خیبر پختونخوا کی ہم بات کر لیں، جس طرح آپ نے بھی کہا، تو یہاں پر تو گزشتہ دنوں میں ان کی یہ وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ ہم PIA خرید لیں گے، جو کہ میرے خیال میں اس سے بڑا اور مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. یہاں پر ان کے ساتھ تنخواہیں نہیں ہے، یہاں پر ملازمین ہے آئے روز رونا رو رہے ہیں. میرے خیال میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو آئے روز صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج کر کے بیٹھا نہ ہو، کیونکہ وہ اپنی تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں. وہ اپنے جو ہے اپنے ان کے کبھی ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا جو ان کے وزیر تھے، میرے خیال میں وزیر تعلیم تھے، تو وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر دھرنے میں ہمارے ساتھ کوئی شرکت نہیں کرے گا تو ہم ان کے جو مراد ہے وہ سب کچھ ختم کر دیں گے. وزیر صحت یہ بات کر رہے تھے. بالکل وزیر صحت ہے. بالکل یہ اس حد تک یہ لوگ گر چکے ہیں کیونکہ ان کے اپنے سیاسی کارکن تو ان کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان سیاسی کارکنوں پر تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے بند ہے.
सियासी कारकुन जो इनके हैं, जो इनके लिए कुर्बानियां देते आ रहे थे, उनका तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। यही वजह है कि ये अब लोग ऐसी जो सरकारी मुलाजिमीन है, तो उन पर दबाव डाल रहे थे कि आप आए निकले और हमारे साथ एहतजाज में शिरकत करें। लेकिन मैं खैबर पख्तूनख्वा के आईजी साहब को भी खराजी तहसीन पेश करूंगा और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी खराजी तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया कि कोई भी खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजिम या जो सियासी कारकुनों, सियासी जो इनके कैदीन है, उनके साथ जो पुलिस एहलकार तैनात है, तो कोई भी इस किस्म के इक़दामात में शिरकत नहीं करेगा और ना ही पेशावर से इनके साथ बाहर जाएगा। ठीक है, अब साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फिकार अली बदर साहब। जुल्फिकार अली बदर साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में, और आप ही की तरफ आएंगे। जुल्फिकार अली बदर साहब, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ जो है वो हल्ला बोलने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद पे हर 2 हफ्ते बाद हर हफ्ते एक नई कॉल आ जाती है। सवाल हम यहाँ पर यही उठा रहे हैं कि ये मामलात जो हैं बानी के, जो उनकी रिहाई के मामलात हैं, और फिर वो एक अजीब व गरीब किस्म के मुतालबात पेश करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को भी जो है वापस लिया जाए। ये किस किस्म के मुतालबात हैं, किस किस्म के इलॉजिकल मुतालबात हैं? ये मामलात अदालतों में ही होने हैं। रियासत को ब्लैकमेल करके तो अपने मकासद तो हासिल नहीं किए जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपने ट्रांसमिशन लाइन में मदु किया। और देखें, ये जो तहरीक इंसाफ वाले काम कर रहे हैं, ये जो जलसे जुलूस और जलाओ गिराओ की सियासत और लॉन्ग मार्च या धरने की सियासत करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली पॉलिटिकली इमेच्योर लोग हैं। इनको शायद आइडिया नहीं है कि जब इनका लीडर जेल में हो या कोई ऐसा मामला हो, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ का मामला हो या अदालत के ऊपर इनकी कोई रिजर्वेशन हो, ये सारे पर्टिकुलर फोरम पे जाके मामलात होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 26वीं आईनी तरमीम खत्म करनी है तो आप सड़कों पे निकल के, सड़कें ब्लॉक करके, कैपिटल पे अटैक करके आप 26वीं आईनी तरमीम खत्म कर लेंगे। मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है कि 8वीं तरमीम जब की थी जनरल ज़ियाउल हक ने, तो उसमें 58(2)B को डाल दिया गया था। तो वो 18वीं आईनी तरमीम जो आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008-9 में जब पास की गई हुकूमत बनने के बाद, तो उसके अंदर वो 58(2)B खत्म की और पार्लियामेंट के एक्ट से हुई, 2/3 अक्सरियत से ही कंसेंसस बिल्ड करके हुई और तमाम फरीकैन को, स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके की गई। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसको भी 2/3 अक्सरियत और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ ऑनबोर्ड करके किया गया। अगर किसी पार्टी को या किसी स्टेक होल्डर्स को इस पे कोई इतराज है तो वो अपना नंबर पूरा करे 2/3 अक्सरियत का और उसको तब्दील कर ले, हमें कोई इतराज ना होगा। लेकिन अगर 26वीं आईनी तरमीम हुई है, और आप देखें इसमें अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके एक भी किसी सियासी पार्टी की पार्लियामेंटेरियन की सियासी वाबस्तगी को तब्दील किए बगैर ये 26वीं आईनी तरमीम करवाई है। इसके खिलाफ अगर कोई मामला है, कोई चीज है, तो वो आप पार्लियामेंट के अंदर आके इसके खिलाफ चेंज कर सकते हैं। अदालतों का ये फोटे नहीं है, अदालतों की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चीज है, ना कोई इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ या इस्लाम और सुन्ना के खिलाफ कोई चीज है। और जहां तक बात रह गई इनकी आवाज उठाने की कि ये बानी पीटीआई को रिहा करवाना चाहते हैं, जेलों पे अटैक करके आप अपने लीडरान को रिहा नहीं करवाते। आपको अदालतों के दरवाजे खटकाने पड़ते हैं, आपको अदालतों के पास जाना पड़ता है। ये तमाम चीजों से, और ये जो फाइनल कॉल इन्होंने आज दी है, इससे ये साबित करना चाहते हैं कि ये अपनी मर्जी से जब हुकूमत में आए किसी का सहारा लेके, उतनी देर तक ये चल सकते हैं। जब ये नाकाम हो जाए, इनकी ना तजर्बाकारी, इनकम्पिटेंसी, इनकेपेबिलिटी की वजह से जब ये बाहर निकलते हैं तो ये समझते हैं कि जी अगर हम नहीं तो फिर ये मुल्क, ये मुमलिकत, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता नहीं है। साहब आप कह रहे हैं कि खुद की मेहनत करके ही आगे आया जाए। बाबर साहब, आईनी तरमीम की बात हुई है, 26वीं आईनी तरमीम की जुल्फिकार साहब बात कर रहे थे। हम बात करते हैं कि आईनी तरमीम ने सूबों को भी खुद मुख्तार किया। अब सूबा खैबर पख्तूनख्वा खुद मुख्तार है, उनके एक अपने वज़ीर आला हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुरम एजेंसी में शहादतें होती हैं और उस सूबे का वज़ीर आला सूबे में मौजूद नहीं होता। तो ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं अपने सूबे के आवाम को? वो कॉन्टेक्स्ट
کانٹیکسٹ ہے کہ وہ تو ظاہر ہے وہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے وہ صوبے بااختیار ہوئے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے اب ہر صوبے کی اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے, وزیر اعلیٰ کی, چیف ایگزیکٹو کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. آپ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے. آپ کو ساری توجہ وہاں پہ دینے کی ضرورت ہے اور آپ اسلام آباد پہ. اللہ بول رہے ہیں. اچھا, اصل بات یہ صحیح کی آپ نے کہ جب سے 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو ساری پاورز ملی, بیسیکلی تو فائنینشیل پاورز کی بات تھی کہ تمام کی تمام چیزیں ان کو مل گئیں. اب اٹانومس تو وہ پہلے ہی تھے, پاورز تھی ان کے پاس. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ان کو پاورز ملی ہیں, تمام صوبے جو ہیں اپنے ریسورسز جو ہیں اپنے صوبوں کے اوپر لگا رہے ہیں. آپ سندھ کی دیکھ لیں بات, آپ بلوچستان کی دیکھ لیں, آپ پنجاب کی دیکھ لیں, ان کے وزراء اعلیٰ جو ہیں اپنے اپنے صوبے میں رہ کے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور کی جگہ ہم بات کرتے ہیں, جب ان کو چیف منسٹر بنایا گیا تو ان کو کوئی کارکردگی کی بنیاد پہ چیف منسٹر نہیں بنایا گیا, کیونکہ ایک تو وہ اپوننٹ تھے مولانا فضل الرحمان کے, تو وہ بہت ہی بڑکے مارتے تھے, ایسی فضول قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے جو عمران خان کو پسند تھیں. کسی کی تصدیق کرنا عمران خان کو پسند ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بانی تحریک نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ جی یہ الفاظ آپ نہ یوز کریں, تو کہتا کہ میں نے جان کے اسی کوہاٹ والے جلسے میں جا کے وہ الفاظ یوز کیے. تو انہوں نے تو ایک انتشار پسند جو ٹولہ ہے جو ان کے قریب ہے ان کو رکھا ہوا ہے. اب آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آئی روز جو کے پی کے کا صوبہ ہے ہماری شہادتیں ہوتی ہیں, ہم آئی روز دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں, وہاں کے جی او سیز ہیں, سپہ سالار ہیں, اسی طرح دوسرے جو لوگ ہیں آرمی کے ہیں, دوسری جو پولیٹیکل فورسز کے لوگ ہیں, وہ جا کر اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں. اور چاہیے تو یہ تھا کہ جو اس وقت کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کو اپنے اگلے مورچوں پہ جانا چاہیے, بجائے کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھتے وہ کہتے وہ اپنی یونیفارم پہنتے, وہ فوج کی یونیفارم پہنتے, سپاہی کی یونیفارم پہنتے اور کہتے کہ جی میں آپ کا چیف منسٹر ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, یہاں پہ جب بھی لڑائی ہوگی ہمارے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. ایک دنیا کو بہت اچھا میسج جانا تھا, لیکن وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ ان کو ڈائریکشن ہی نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ خود کرنا چاہتے ہوں یا ایسی بات ہے یا ہم مفروضے پہ بات کریں, لیکن بانی تحریک کی طرف سے اس کو ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے. آپ نے صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے کہ جس سے جو ہے وہ بانی تحریک کو فائدہ ہو. اب بانی تحریک کو فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح ملک ایک سٹیبلٹی کی جانب جا رہا ہے, ملک کے جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. وہ اکنامک اشاریز دیکھ لیں, آپ سیکیورٹی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ کوئی ڈپلومیسی دیکھ لیں, اکنامک دیکھ لیں, ملٹری ڈپلومیسی دیکھ لیں, اور اسی طرح خطے کے حوالے سے دیکھ لیں, تو پاکستان جو ہے وہ نمایاں ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ محنت کر رہی ہے, لیکن اس محنت کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو ضائع کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کا کہ پاکستان اگر پراسپیرٹی کی جانب جائے گا, لوگ پراسپر ہوں گے, تو پی ٹی آئی کا جو وجود ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے ہاں آئین قانون کا تصور کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھتے تو ہیں, دعوے تو کرتے ہیں کہ پرامن ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, ہم قانون کے مطابق آئین کے مطابق آتے ہیں, لیکن نظام نہیں چلنے دیتے, وہ ملک کا نظام چلنے نہیں دیتے. تو ان کے ہاں کیا آئین اور قانون اور حکومتوں کا تصور یہی ہے کہ صرف تحریک انصاف اگر حکومت میں رہے گی, ان کے بانی اگر وزیر اعظم ہوں گے, تو یہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے, ادروائز یہ نہیں ہے؟ کیا میرا تاثر درست ہے اس بارے میں؟ دیکھیں نا, ان کا آئین اور قانون کا تاثر یہ ہے کہ اپنی جماعت کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بنایا کہ ایسے الیکشن ہوں گے, اور جسٹس صاحب نے الیکشن کرا دیے, اور پھر رپورٹ دی کہ اس میں تو دھاندلی ہوئی ہے, پیسے چلے ہیں. تو جسٹس صاحب آج کہاں ہیں؟ اس کے بعد نورانی صاحب الیکشن کمشنر بنے, انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے یہاں گڑبڑ ہوئی ہے, وہ بھی آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کوئی آپ کو فیئر اینڈ فری اس جماعت کے اندر الیکشن دکھائی دیتے ہیں؟ ابھی جس میں گوہر صاحب بنے ہیں پریزیڈنٹ, وہ آپ کو معلوم ہے کس جگہ الیکشن ہوئے تھے؟ کوئی جگہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. ایک بات مجھے یاد ہے, اور میں نے درجنوں ایسی پوسٹیں پڑھی ہیں جو ان کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. انہوں نے جب تحریک عدم اعتماد پاکستان منظور ہو گئی, تو ایک تو آپ پڑھے گئے ہم نے کہ آج سے ہمارا پاکستان سے لینا دینا کوئی نہیں, بس پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. پھر آپ کو یاد ہے پاسپورٹ پھاڑے گئے, قومی پرچم کی توہین کی گئی. تو جو آپ نے جملہ بولا کہ ہم ہیں تو بس سب ٹھیک ہے, ہم نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے بال ٹھاکرے کی مثال دی تھی. ڈیماگوگ ایک پرتشدد شخص ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, جو خالی کھولی ہوتی ہیں, جس کے اندر یعنی کوئی وہ نہیں ہوتا. اچھا, ابھی آپ نے سوال کیا تھا گورسی صاحب سے خون ریزی کے بارے میں. آپ کو یاد ہے کہ ان کے دور حکومت میں جب بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے,
تو وہاں ہزارہ کے جو کوئٹہ میں قبائل ہیں ان پر بڑے خون جان لیوا حملے ہوئے اور درجنوں لوگ ان کے شہید ہو گئے. تو جب بار بار شہادتیں ہونے لگیں تو وہ اپنی لاشوں کو لے کر شاید گورنر ہاؤس کے سامنے یا کسی سڑک پر بطور احتجاج بیٹھ گئے اور ان کا مطالبہ یہی تھا کہ وزیر اعظم آئیں اور آ کے ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ ہم اس ملک میں محفوظ ہیں. تو وزیر اعظم نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ایسی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, ہم کسی کو کوئی یعنی پرسہ دے سکتے ہیں, اور پرسہ تو اپنے نعیم الحق کا پرسہ نہیں دیا انہوں نے, تو ہم نہ پرسہ دے سکتے ہیں, نہ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, نہ خون ریزی روک سکتے ہیں. تو یہ اسی کی تو کنٹینیوشن ہو رہی ہے اس وقت آپ کے پارا چنار میں اور ملحقہ علاقوں میں, جہاں 45 پہلے شہید ہو گئے ہیں, 35 کے بعد میں بھی خبر موجود ہے. لیکن مجال ہے جو صوبائی حکومت کی کان پہ جوں رینگی ہو اور انہوں نے کوئی توجہ دی ہو, وہاں گئے ہوں, وہاں حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو, ان کا تو سارا جو توجہ ہے وہ اس پہ بد امنی پھیلانے پر اور وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کرنے پر. آپ کو یاد ہوگا کہ مغلوں کے زمانے میں یا اس سے پہلے جب کوئی صوبے دار, آپ گورنر یا وزیر اعلیٰ کہہ لیں, باغی ہو جاتا تھا, اس کا ذرا دماغ خراب ہو جاتا تھا, تو دہلی پہ چڑھائی کرتا تھا. تو پھر دہلی سے جب نکلتا تھا بادشاہ تو خوب اس کی ٹھکائی کر کے اس کی طبیعت صاف کر دیتا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ یہ اسی قسم کے حالات پیدا کر کے کوئی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو بڑی افسوسناک بات ہے. اس سے اپنے کارکنوں کو بھی خراب کر رہے ہیں, پاکستان کی معیشت کو خراب کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کو خراب کر رہے ہیں, اور دنیا میں نام خراب کر رہے ہیں پاکستان. جی بالکل, اس وقت جو ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کو, وہ بھی کشمکش کا شکار ہے. ذوالفقار صاحب, ابھی کیونکہ ہم قومی سینیریو کی بات کر رہے ہیں, کچھ ہم بین الاقوامی سینیریو کی بھی بات کریں گے. خواجہ آصف صاحب نے کل ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے 3 جو عناصر ہیں ملک کے ان کو چھیڑا ہے, جس میں سیاست ہے, جس میں مذہب ہے, جس میں انٹرنیشنل ریلیشن ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ تمام چیزیں اور ان عناصر کو چھیڑ کر کیا پی ٹی آئی دوبارہ سے اقتدار میں آ سکتے ہیں, یا پھر وہ مقاصد جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا کہ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے اور وہ باولا ہو جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس چیز کو, یہ لوگ بالکل ہی جو ہے ہوش گوا بیٹھے ہیں اور اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے کاموں کو نکلوانے کے لیے, ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے انہوں نے ایٹ دا اسٹیک آف دا کنٹری پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈیمیج کرنا, پاکستان کے بائی لیٹرل ریلیشن کو خراب کرنا ایک اسلامی برادرک ملک کے ساتھ, پھر پاکستان کے اندر سیاست کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ڈی سٹیبلائز کرنا پاکستان کو, اور پھر اکنومیکلی اس کو جو ہے سیکیور کرنا اور اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا. یہ اس چیز کے اوپر چل پڑے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر ہماری چیزیں نہ مانی جائیں گی تو ہم پاکستان کو گندا کریں گے. یہ اب پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان کی کاسٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ اس کو گندا کیا جائے, پاکستان کو گندا کیا جائے. دیکھیں, پاکستان کو یہ جو بیان ہے یہ بہت ہی ایک ایسا بیان تھا جو کہ جس کے اندر بالکل بھی پولیٹیکل میچورٹی نہیں تھی, اور ایک ایسے لے مین کا بیان تھا جس نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ڈیمیج کیا, پاکستان کی اسٹیٹ کو ڈیمیج کیا, اور پولیٹیکلی جو ہے وہ چیزوں کو اتنا زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا آگے آپ کو اس کا ان لوگوں کو اس کا جو ہے برداشت کرنا پڑے گا کہ وہ کیا چیز آگے آتی ہے. یہ بیان تو آپ کو سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. خان صاحب کے دور حکومت کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے فورن پالیسی کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ کے ساتھ سعودی عرب, دبئی, ٹرکی, مڈل ایسٹرن تمام ممالک, پھر یورپی یونین, ادھر سے چائنا, ادھر امریکہ اور تمام ملک جو ہے یو کے, پاکستان کے ساتھ کوئی بھی کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. یہ تو پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی ان سب کو, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پولیٹیکل ڈیمیج ضرور ہوا, لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے اسٹیٹ آف افیئرز کو سنبھالا. بلاول صاحب اس ٹائم فورن منسٹر بنے,
انہوں نے بائیلیٹرل ریلیشنز کا جو ڈیمیج تھا ملکوں کے ساتھ پھر ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر جا کے پاکستان کی فورن پالیسیز کی ٹائز کو بہتر کیا ملکوں کے ساتھ. اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹائز بہتر ہوئی ہیں, آج پاکستان کی اکنامک صورتحال پہلے سے بہتر ہے. اب دیکھیں سٹاک مارکیٹ 1 لاکھ سے اوپر کراس کر گئی ہوئی ہے, IMF آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, چائنا نے اپنا پروگرام جو ہے رول اوور کیا 4 بلین 5 بلین, سعودی عربیہ نے کیا ہے 3 بلین, UAE نے کیا ہے. تو اس کے بعد آپ کو اور بہت سارے انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز اور ورلڈ بینک اور بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو کسی نہ کسی صورت کے اوپر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جس کا آپ کے ساتھ پلیجز ہو گئے ہیں, ملکوں کے ساتھ ان کی فورن انویسٹمنٹ کے لیے تیاری ہے. اب یہ پاکستان کو جو سارا معاملہ ہے یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے جو پیچھے پولیٹیکل ڈیمیج دیا تھا ایک اسٹیٹ آف پاکستان کو اور اکانومی کو تباہ کر دیا تھا, اس کو آپ کو سٹچ ان ٹائم کرتے ہوئے ظاہر ہے وہ اب ظاہر ہے موقع تو تھا ان کے پاس. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کو موقع بھی دیا گیا تھا, آپ نے 3.5 سال حکومت بھی کی, لیکن اس حکومت میں رہتے ہوئے بھی اب سوائے اس کے کہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیں یا ان کے خلاف کارروائیاں کریں اور کچھ نہیں ہوا. ارباب خضر صاحب آپ بتائیے گا, جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں ظاہر ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے عوام اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے, نہ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے آخر عوام بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہر 2 ہفتے بعد چلو چلو اسلام آباد چلو کا نعرہ آ جاتا ہے اور ہمیں یہ لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ مٹ بھیڑ ہوتی ہے پولیس کے ساتھ, گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور یہ خود چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے کارکن ہی نہیں ہیں, یہ تو شرپسند ہیں. تو جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو عوام نے رسپونڈ نہیں کیا, عوام وہاں پہ اب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو گورننس چاہیے. دیکھیں جاوید صاحب, یہ ابھی جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین کو کیوں جیل میں رکھا گیا ہے, تو کسی روز آپ ایک PTI کے کسی بندے کو لیں تاکہ ہم بھی ذرا ان سے یہ سوال کر لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو صرف بیٹے سے تنخواہ لینے کی بنا پر جیل میں اتنے عرصہ رکھا گیا تھا, اور مریم نواز شریف صاحبہ جن کے پاس نہ ہی کوئی سیاسی عہدہ تھا نہ ہی ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ تھا, انہیں بھی 1 سال سے زیادہ عرصے تک جیل میں رکھا گیا. جبکہ خان صاحب پر تو جو بانی PTI ہے تو ان پر تو سب کچھ ثابت ہو چکا ہے, اور اگر یہ عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ذرا چھوڑ دے اور احتجاجوں سے کی بجائے یہ جا کر عدالتوں میں ان کا کیس لڑے تو ان کو بھی حقیقت پتہ لگ جائے گی. لیکن انہیں تو احتجاجوں سے فرصت نہیں ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عدالتوں میں کیا چل رہا ہے اور عدالت کیا کہہ رہی ہے. تو اس لیے میرے تو کسی روز آپ کو میں یہ PTI کی کسی وزیر وغیرہ کو آپ لیں تاکہ ان سے ہم طرح یہ سوالات پوچھ لیں. باقی خیبر پختونخوا کے میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہاں کے عوام نے تو انہیں مسترد کر دیا ہے. جس طرح پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں ان کا خاتمہ ہو گیا, اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی ان کی پارٹی کا سیاسی جنازہ نکل چکا ہے. ابھی بھی میرے خیال میں ان کے ساتھ یہ جو چند لوگ جو نکل پڑے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر دعویٰ بول رہے, اس میں PTI کے کارکن کوئی بھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بھی پتہ نہیں انہوں نے کسی میرے خیال میں کسی ادارے کے یا ایجوکیشن کے یا فوڈ کے یا کسی ادارے کے بندوں کو پکڑا ہوگا کہ ہمارے ساتھ چلے تاکہ ہماری کوئی عزت کوئی وہ ہو جائے. یہ باقی ان کے ساتھ PTI کے کارکن وغیرہ کوئی نہیں ہے, ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کی سیاست جنازہ میرے خیال میں آج شام کو ہم پڑھا ہی دیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کل بھی گزشتہ روز بھی اپنے پروگرام میں تحریک انصاف کے ایک رہنما سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو پرفارمنس کی بات کریں نا, کارکردگی کی بات کریں, اب صوبے بلوچستان کی بات کریں, سندھ کی بات کریں تو وہ اپنے پروجیکٹس گنواتے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جس سپیڈ کے ساتھ کام ہو رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں, ان کو کہا کہ آپ کچھ بتائیں آپ کی کارکردگی کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری کارکردگی تو یہی ہے کہ ہمیں تیسری بار جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے. میں نے کہا نہیں, پروجیکٹس بتائیں, آپ کچھ کام بتائیں نا. وہ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات کارکن جذبات پہ بھی آ کے وہ ووٹ دیتے ہیں, کارکردگی کا جواب نہیں ہوتا. پھر اب یہ جو ووٹ والی بات ہے نا, یہ ابھی بھی چیلنج کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کہ گڑبڑ ہوئی ہے اور یہ ٹھیک الیکشن نہیں ہوئے KP میں. تو ان کا سب سے بڑی شکایت تو ہے ہی PTI سے مولانا فضل الرحمان کو. تو ایک تو ووٹ کی حقیقت یہ ہے. دوسرے میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلند بانگ بات کرتے ہیں, لوگوں کو گالی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, نیریٹو بناتے ہیں, لیکن ان کے پاس خود کرنے کے لیے نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے نہ ول ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتے.
یعنی آپ کو میں بتاؤں کہ بال ٹھاکرے کا میں نے ذکر کیا تھا، تو بال ٹھاکرے کا بنیادی مطالبہ کیا تھا کہ اسٹیٹ آف گجرات اور کرناٹک، وہاں سے جو لوگ ممبئی میں آتے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے۔ کیا یہ لوگ نکال دیے گئے وہاں سے؟ لیکن کوئی نکالا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ہزاروں افراد کا قاتل ہے، اس نے وہاں خون ریز فسادات کیے اور تباہ کر دیا، اور وہاں حکومت ہے اس کی۔ لیکن جس طرح سے آپ سوال کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ، کوئی چیز، ایسی کوئی چیز اس کے کریڈٹ پر نہیں ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی ہے اور جو بانی پی ٹی آئی ہے، یہ اس کا ریپلیکا ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ وہ ان کے ہاں انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی منصوبے کی، کسی ترقیاتی پروگرام کی، کسی کارکردگی کی، ان کا پرابلم نہیں ہے۔ ان کا پرابلم یہ ہے گالی، اور بڑی اونچی آواز میں گالی دے کر، ایک نعرہ لگا کر سب کو غلط قرار دینا اور خود کو حق قرار دینا۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہے، انہوں نے اپنے آپ کو حق قرار دیا تھا، اور آپ کو ان کا اسلامی ٹچ بھی یاد ہے، وہ جو ٹرک پہ کیا تھا، اور ابھی جو محترمہ بشرا بی بی نے اسلامی ٹچ دیا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ تو بھائی ان کی کارکردگی یہی ہے۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، ایک اہم سوال جس کی جانب میں جانا چاہتی ہوں، ہم ثانیہ 9 مئی دیکھتے ہیں، اس میں 10 دہشت گرد ان کو سزائیں ہوتی ہیں، ان میں سے 4 10 مجرموں کو سزا ہوئی ہے، 6 اس میں پاکستانی ہیں، اور 4 اس میں 4 افغانی ہیں۔ تو یہ غیر ملکی عناصر بھی بیچ میں ملوث ہو جاتے ہیں جب ایک اسٹیٹ کی بات آتی ہے، تو یہ پھر اسٹیٹ کو اپنے عام شہریوں کو، عورتوں کو، بچوں کو جنہوں نے اسکول جانا ہے، ان کو بھی اسٹیٹ نے جو ہے وہ تحفظ دینا ہے، تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور احتیاط بھی کرنی ہے۔ اس کے اوپر رسپونڈ کریے گا۔ دیکھیں جو سوال ہے نا، یہ بڑا آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی بیرونی عناصر اس میں ملوث ہیں، دنیا جو ہے راہ ہے، اسی طرح افغانستان کی ہے، وہ دوسرے ممالک ہے، وہ بیسیکلی فنڈنگ کر رہے ہیں، ایون کہ انہوں نے اپنے لوگ بھی یہاں پہ بھیجے ہیں۔ تو اسی لیے ہماری جو جتنی ایجنسیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس میں نیشنل کے علاوہ انٹرنیشنل لوگ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن مین تو فوکس جو ہے ہائر کس نے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ پی ٹی آئی والے اس وقت جتنے بھی ہمارے غیر ملکی عناصر ہیں جو سرپسند ہیں اور جو پاکستان کو فلرش نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی خدمات ہائر کر کے ان کے ساتھ مل کے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو کے پی کے عوام ہے وہ جو ہیں وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کے پی کے عوام یا تو بہت ہی باشعور ہیں یا بہت ہی انوسینٹ ہیں، اور میرے خیال میں وہ انوسینٹ ہیں۔ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے جو جتنے بھی کے پی کے لوگ ہیں وہ کائنڈ ہارٹڈ ہیں، سافٹ ہیں، تو جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ ان کے ذہنوں کو، وہ کیا کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ وہ ان کے ذہنوں کے اوپر اتر جاتا ہے، اس لیے کوئی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کو ووٹ نہیں ملتے، اور مخالفت برائے مخالفت کی وجہ سے عوام پوچھ رہے ہیں اس میں۔ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ بابر گورسی صاحب آپ کا، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کا بھی شکریہ، جہانگیر بدر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ، ارباب خضر حیات صاحب آپ کا بھی شکریہ، مدیحہ عابد علی میرے ساتھ تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، اس گھنٹے میں آپ میرے ساتھ تھیں۔ ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ دوبارہ اپنے ریگولر پروگرام شاہراہ دستور میں ہوں گا۔ تو ایک بریک، اور بریک کے بعد شاہراہ دستور۔